السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری دین، آخری رسول کے ماننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر کے دین اسلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری اچھائیاں ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ روئے زمین پر جتنی اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، وہ سب کے سب اسلامی تعلیمات کی دین ہیں، شریعت اسلامیہ کی دین ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، روئے زمین پر جو بھی اچھائیاں آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہیں، خواہ اس کے کرنے والے کسی بھی مذہب والے ہوں، اسلام کے ماننے والے نہ ہوں بلکہ دوسرے دھرم اور مذہب کے ماننے والے ہوں، اگر ان کے یہاں کوئی اچھائی پائی جاتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ اسلامی شریعت کی دین ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 لاکھ سے زیادہ جو پیغمبر بھیجے گئے اس روئے زمین پر، وہ ان کے اوپر جو شریعت نازل کی گئی تھی، اسلامی شریعت، اسی کا بقایا حصہ ہے. ورنہ زمین کے لوگوں کو اچھائی اور برائی کے درمیان کہاں سے فرق معلوم ہوتا؟ کس نے ان کو بتایا کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف اوقات میں، مختلف قوموں میں، مختلف شہروں میں جو نبی اور رسول بھیجے جاتے رہے، ان کے اوپر جو اسلامی تعلیم، اسلامی شریعت نازل ہوئی، یہ ان کا بقایا حصہ ہے. جسے کسی دھرم کے ماننے والوں نے کچھ اچھائیاں لے لیا، دوسرے لوگوں نے کچھ لے لیا، ایسا نہیں ہے کہ اس دین اور دھرم کے ماننے والوں کی اچھائیاں ہیں، وہ اسلامی شریعت کی طرف سے بھیجی ہوئی اچھائیاں ہیں. پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اچھائی
کہ قبیل سے جتنی چیزیں تھیں وہ سب میں نے تم کو بتا دیا ہے، جتنی اچھائیاں تھیں وہ سب میں نے تم لوگوں کو بتا دیا ہے، اور برائی کی قبیل سے جتنی چیزیں تھیں میں نے ان تمام چیزوں سے آپ لوگوں کو باخبر کر دیا ہے۔ کوئی ایسی اچھائی نہیں ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے اندر خبر نہ دیا ہو، اور کوئی ایسی برائی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ نہ کیا ہو، وارننگ نہ دیا ہو۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلامی تعلیمات کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اسلامی تعلیمات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اسلام کی اس سے پتہ یہ چلا، جو مقدمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا، جو تمہید میں نے باندھی ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلامی شریعت مکمل اچھائیوں کا نام ہے، مکمل اچھے اوصاف، اچھے اخلاق کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، اخلاق کا جو سب سے اونچا مرتبہ ہے، سب سے اعلیٰ پوسٹ اور عہدہ ہے، آپ اس کے اوپر فائز ہیں۔ اس میں پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنے اچھے اخلاق تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اچھے اخلاق سے متصف تھے۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ جو موضوع ہے، آج کا جو یہ ٹاپک ہے، وہ ہے حسن اخلاق کی فضیلت، اچھے اخلاق کی فضیلت، اچھے عادات و اطوار کی فضیلت۔ یہ موضوع اس لیے چھیڑا گیا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ارکان اسلام کے پابند ہیں، ارکان ایمان کو بھی مانتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ وہ اخلاق سے محروم ہیں، اچھے اخلاق سے وہ کوسوں دور ہیں۔ اسی لیے بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سماج میں دیکھا بھی ہوگا کہ بھائی عالم دین ہیں، مکہ سے پڑھ کے آئے ہیں، مدینہ سے پڑھ کے آئے ہیں، سلفیہ کی ڈگری لے کر کے آئے ہیں، اچھی اچھی تقریر کرتے ہیں، مگر ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، بیوی کو ستاتے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے ہیں، بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں، بات بات میں جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اگر کوئی بات ان سے کہی جائے یا ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ اتنی بڑی ڈگری ہے، اتنی بڑی صلاحیت ہے، لیکن صورتحال جو ہے، پڑھے لکھے بہت ہیں لیکن اخلاق سے کوسوں دور ہیں۔ یہی بات سماج کے اور دوسرے لوگ جو اسلامی عبادات کے پابند ہیں، 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں، لیکن ان کا پڑوسی ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے، پڑوسی کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایک ان زمین ناجائز طریقے سے قبضہ کرنے کے لیے اس کے اوپر مقدمہ کر دیتے ہیں، اس کو جھوٹے مقدمات میں دوڑاتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کو سننے میں آتی ہوں گی۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، آپ لوگ سب دیکھتے ہوں گے، لیکن اب موقع اور مناسبت ہے تو میں بتاتا چلوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے چچا جب بھی حج اور عمرے کا پروگرام بناتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی کی زمین جو ہے قبضہ کیا ہے، کچھ نہیں تو جو روڈ جسے ہم اور آپ بنجر کہتے ہیں، گرام سماج کی زمین کہتے ہیں،
جسے راستہ اور روڈ کہتے ہیں، کچھ نہیں تو کم سے کم اپنی سیڑھی کا ایک ٹپا نیچے گرا ہی دیا ہے اور اس کی صفائی کے لیے حج بیت اللہ کو جا رہے ہیں، ایسا بھی سننے میں آیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کافر ہو، غیر مسلم ہو، فاسق و فاجر ہو، عبادات سے دور ہو، مسجدوں سے اس کا کوئی رشتہ نہ ہو، اگر اس سے کوئی ناپسندیدہ اخلاق، مذموم عادات و اطوار اگر اس کے عمل سے صادر ہوتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے یہ کافر ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ بھائی یہ کیا جانے اخلاق و عادات جب مسجد ہی میں نہیں آتے ہیں، جب 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ مگر یہ بات جب ہم جیسے آپ جیسے پابند نماز، پابند روزہ، پابند حج و زکوٰۃ، پابند قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں یہ بات جب کہی جاتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور کیوں آپ لوگ شاید پونا شہر میں رہتے ہیں جہاں پر مکس آبادی ہے، جہاں پر برادران وطن کے ساتھ آپ لوگ رہتے ہیں، یہاں پر تو کم ہے، مگر وہ سوسائٹی، وہ کمپلیکس جہاں پر مسلمانوں کی تعداد رہنے والوں کی 100% ہے، آپ اس میں جائیے۔ ہم لوگ رہتے ہیں اسی سوسائٹی میں جس میں ماشاءاللہ 101% مسلمان رہتے ہیں۔ صبح جھاڑو والے جھاڑو لگا کر کے جاتے ہیں، 1 ہی 2 گھنٹے کے بعد جو گندگی وہ صاف کر کے جاتے ہیں، جو کچرا وہ صاف کر کے جاتے ہیں، 1 ہی 2 گھنٹے کے بعد اس کمپلیکس کا گراؤنڈ پھر پہلے کی طرح گندا ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ویسا گندا نہیں ہوتا کیونکہ لوگ صرف کاغذ کا ٹکڑا پھینکیں یا لوگ لکڑی کا کوئی ٹکڑا پھینکیں، بلکہ لوگ اوپر سے تھوکتے ہیں، اوپر سے لوگ پان تھوکتے ہیں، گٹکا کھا کر کے تھوکتے ہیں۔ ماں اور بہنوں کو دیکھا گیا ہے کہ کنگھی کرنے کے بعد ان کی کنگھی میں ان کے سر کے بال جو ٹوٹ کر کے لگ جاتے ہیں اس کا گچھا بنا کر کے اس سوسائٹی کے نیچے ڈال دیتی ہیں۔ بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ ماشاءاللہ مرغی کی ٹانگ نچوڑ کر کے اس کا گوشت کھا جاتے ہیں، ہڈی والا گوشت نچوڑ کر کے کھا جاتے ہیں، اس کے بعد مرغی کی وہ ہڈی، بکرے کی وہ ٹانگ اٹھا کر کے نیچے کمپلیکس کے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ بچوں کے پیشاب اور پاخانے کا جو پیڈ ہوتا ہے اس تک کو لوگ ڈسٹ بن میں ڈالنے کے بجائے، کسی پلاسٹک کی تھیلی میں ڈالنے کے بجائے اس کو اٹھا کر کے لوگ اوپر سے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ خود میرے اوپر ایک مرتبہ اپنی بلڈنگ سے جو 15 منزلہ ہے، کسی پروگرام میں جا رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ آدمی پروگرام میں جب جاتا ہے تو نئے کپڑے پہن کر کے جاتا ہے، صاف ستھرا کپڑے پہن کر کے جاتا ہے۔ تیار ہو کر کے نکل رہا تھا، بلڈنگ کے نیچے سوچا اوپر سے کسی نے گٹکا کھا کر کے میرے اوپر تھوک دیا، میں اس کو دعا دوں گا؟ آپ بتائیے، اس کو میں دعا دوں گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی جگہوں پر پیشاب اور پاخانہ کرنے سے بچو جہاں پر پیشاب اور پاخانہ کرنے کی وجہ سے لوگ تمہارے اوپر لعنت کریں۔ مثال کے طور پر شاہراہ عام ہے، چلنے کی جگہ ہے، وہاں پیشاب پیخانہ مت کرو، اس لیے کہ جب لوگ وہاں سے گزریں گے بدبو آئے گی، ان کے پیر میں ٹوائلٹ لگ جائے گا تو وہ دعا نہیں دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے، وہ ماں بہن کی گالی دے کر کے جائیں گے، وہ آپ پر لعن و طعن کر کے جائیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے سایہ حاصل کرنے کے جو درخت ہیں یا جگہیں ہیں ان پر پیشاب اور پاخانہ اور گندگی کرنے سے بچو۔ ایسے ہی وہ جگہیں، پانی وانی جہاں سے لوگ بھرتے ہیں، ایسی تمام جگہیں جو عام استفادے کی جگہیں ہیں، عام استعمال کی جگہیں ہیں، ایسی جگہیں یہ لعنت کا سبب ہو جاتے ہیں۔ کب؟ جب آدمی وہاں پر گندگی کرتا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے برا لگے کہ آپ مسلم سماج کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ پروگرام کیوں رکھا گیا ہے خصوصی طور پر مسلمان بھائیوں کے لیے؟ اس لیے کہ جب بھی کمی ہو اور علماء اس کمی کو دیکھیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پر تنبیہ کریں۔ آپ اپنی کالونی میں، اپنی بستی میں رہیے، لوگ گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی چلانے کے بھی آداب ہیں اور گاڑی کو پارک کرنے کے بھی باقاعدہ اصول و ضابطے ہیں۔ باقاعدہ سڑکوں پر لکھا رہتا ہے نو پارکنگ، باقاعدہ سڑکوں پر لکھا رہتا ہے گلیوں میں نو پارکنگ۔ اور مان لیا اگر نہیں لکھا ہے تو آپ ایسی جگہ پر اپنی گاڑی نہ پارک کریں
کہ جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو۔ ممرا شہر میں رہتا ہوں، بقرعید کے موقع پر مین روڈ پر میں نے دیکھا، مین روڈ پر بڑے جانور کی اوجھڑی پڑی ہوئی تھی، بڑے جانور کی اوجھڑی پڑی ہوئی تھی مین شاہراہ پر۔ مان لیا اگر کوئی اس کو ٹیمپو سے یا کسی سواری سے اس کو لے جا رہا تھا، وہ راستے میں گر گیا تو کیا اب اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر کے پھینک دے؟ ہاں، میں نے دیکھا ایک اولا والے کو، اوبیر والے کو جو ٹیکسی چلاتے ہیں، مین روڈ پر روڈ چوڑا ہے، وہ آدمی جو ہے روڈ پر گاڑی کھڑی کیے ہوئے ہے۔ کسی آدمی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بھائی گاڑی کو سائیڈ میں پارک کر دو۔ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ممرا ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ ممرا ہے؟ یعنی اگر کوئی مسلم محلہ ہے، مسلم آبادی ہے، تو وہاں پر قانون کی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ دو نوجوانوں کو دیکھا، ایک 4 ویلر میں ہے اور ایک 2 ویلر میں ہے، دونوں بیچ راستے میں، یہ نہیں کہ ایک لائن چھوڑ دیں، ہاں فرسٹ لین کا آدھا اور سیکنڈ لین کا آدھا، دونوں بیچ میں کھڑے ہو کر کے بات کر رہے ہیں، پیچھے سے لوگ جو ہارن مار رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، اس سے ہمارے اور آپ کے بچوں کی تربیت پر بھی منفی اور غلط اثر پڑتا ہے، اور وہ لوگ جو اسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے چہرے، آپ کے ہمارے عادات و اطوار کے ذریعے، وہ بھی اسلام سے بیزار ہوتے ہیں، اسلام سے متنفر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال باتیں کڑوی ہیں، باتیں تھوڑی سی تلخ ہیں، لیکن جو ہمارے سماج کا منظرنامہ ہے، ہمارے سماج کی جو صورتحال ہے، اور خاص طور پر جہاں پر ہماری اکثریت ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے مطلب لوگ ہارن مار کر کے بھی تکلیف دیتے ہیں، لوگ غیر ایسی جگہوں پر گاڑی پارکنگ کرتے ہیں جو پارکنگ کی جگہیں نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں مذموم اخلاق میں، ناپسندیدہ عادات و اطوار میں آتی ہیں۔ اس لیے اس موضوع کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین رتبے پر فائز ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے آپ ان مکہ والوں کے لیے، ان مہاجرین اور انصار کے لیے، آپ ان کے لیے نرم ہیں، آپ کا دل نرم ہے، آپ کا لب و لہجہ نرم ہے، آپ کا گفتار اور آپ کا کردار ان کے لیے نرم ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے، تو یہ جو بلال حبشی، سلمان فارسی، صہیب رومی، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، حضرت علی اور دیگر جو صحابہ کرام قرب و جوار سے اور دور دراز سے جو آپ کے پاس، آپ کے ارد گرد آپ کی ایک جھلک پانے کے لیے، آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو اپنے اعمال کے ذریعے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو آگے پیچھے لگے رہتے ہیں نا، اگر آپ اخلاق کے سخت ہوتے، زبان کے سخت ہوتے، تو یہ سب آپ سے دور رہتے۔ لیکن آپ چونکہ نرم دل ہیں، آپ کا اخلاق اچھا ہے، اس لیے لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں، آپ کے ذریعے جو عمل صادر ہوتا ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم لوگ ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جن کے اخلاق کے بارے میں کفار و مشرکین نے آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کی بعثت، آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے گواہی دے دیا تھا۔ جب پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا، بھلا اے مکہ والوں بتاؤ، اگر میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے تو تم کیا میری باتوں کی تصدیق کرو گے؟ میری باتوں پر ایمان لاؤ گے؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں لائیں گے، ہم ضرور تمہاری تصدیق کریں گے، اس لیے کہ آج تک ہم نے تمہاری زندگی میں، ہم نے تمہاری عملی زندگی میں تم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کوئی کسی بات کی خبر دو اور ہم تم کو جھٹلا دیں؟ یہ بعثت سے پہلے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار و مشرکین کے بارے میں آتا ہے۔ اور کیوں آپ بھول گئے جب خانہ کعبہ ایک مرتبہ
طوفانی بارش کی وجہ سے اس وقت جو مٹی سے یا کچھ پتھروں سے بنا ہوا تھا جب وہ گر گیا، منہدم ہو گیا، یا جگہ جگہ سے خانہ کعبہ کی عمارت متاثر ہو گئی، تو اس وقت کے کفار و مشرکین نے یہ فیصلہ لیا کہ اب دوبارہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی از سرے نو تعمیر کی جائے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا، اور اس کے ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی تعمیر میں جو لوگ بھی چندہ دیں گے، جو لوگ بھی ڈونیشن دیں گے، وہ اپنے حلال کمائی سے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں حرام کمائی نہیں لگے گی، جبکہ وہ کافر تھے، مشرک تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے تھے، لیکن اس گھر کا احترام اور تقدس ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا اس گھر میں اللہ تعالیٰ اپنے حلال کمائی سے اس گھر کی تعمیر ہونی چاہیے۔ چنانچہ لوگوں نے پیسہ لگایا، کچھ پیسہ گھٹ گیا، حلال پیسہ، اسی لیے وہ حصہ جسے ہجر اسماعیل کہتے ہیں، جو حجر اسود کے بعد مقام ابراہیم کے بعد جو حصہ ہے، جو خانہ کعبہ کی دیوار سے راؤنڈ میں ہے، وہ حصہ خانہ کعبہ کا ہے، مگر اس زمانے میں پیسہ حلال گھٹ گیا تو اس کو وہیں پر روک دیا گیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی حالت میں باقی رکھا، اور آج تک وہ حصہ باقی ہے۔ بہرحال جب اس کی تعمیر ہونے لگی تو حجر اسود چونکہ اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا، اب حجر اسود کو اس کی اصلی جگہ پر رکھنے کی بات تھی، تو یہ ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون رکھے گا؟ اس لیے کہ حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے، اور اس کو جنت سے لایا گیا، جنت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا، اور یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور اس کو چومنے سے، اس کو بوسہ دینے سے لوگوں کو گناہ جو ہے معاف ہوتے ہیں، اور وہ سنت بھی ہے۔ اب اتنا مقدس پتھر ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چومنے کو مستحب قرار دیا ہے، افضل قرار دیا ہے۔ اب اس کو کون رکھے گا؟ عرب کے تمام قبائل میں سب لوگ لڑنے پر تیار ہو گئے کہ ہم اس کو رکھیں گے، ہم اس کو رکھیں گے، اور اگر ہم کو موقع نہیں دیا گیا تو ہم یہ کر ڈالیں گے، وہ کر ڈالیں گے۔ اخیر میں یہ ہوا کہ بھائی جو سماج کا بزرگ آدمی ہے، تجربہ کار آدمی ہے، وہ جو فیصلہ کر دے اس کو مان لیا جائے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ کل جو شخص خانہ کعبہ میں صبح سویرے سب سے پہلے آئے گا، وہ شخص جو فیصلہ کرے گا اس کی بات مانی جائے گی۔ صبح دیکھا گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوئے۔ لوگوں نے جب آپ کو دیکھا تو کہا یہ تو سچا آدمی ہے، امانت دار آدمی ہے، اب یہ جو فیصلہ کرے گا اس کو ہم مان لیں گے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے کو لوگوں نے مانا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار، ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنانے والا تھا، دنیا کے لوگوں کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مژدہ سنانے والا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو برے اخلاق سے، عادات و اطوار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اور اس نبی نے اخلاق کے سلسلے میں ہماری بہت ساری رہنمائی کی ہے۔ اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں، اچھے اخلاق اور برے اخلاق، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اچھے اخلاق کے سلسلے میں، عمدہ اخلاق کے سلسلے میں، کہ عمدہ اخلاق کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ بہرحال اس کی تعریف میں اگر جاتے ہیں تو تھوڑا سا لمبا وقت رہے گا۔ انسان کے اعضاء اور جوارح سے، چاہے وہ زبان ہو، چاہے ہاتھ ہو یا پاؤں ہو، یا جسم کے جو دوسرے اعضاء ہوں، اس سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں اسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ اگر وہ اچھے ہیں تو انہیں اخلاق فاضلہ، اخلاق حسنہ، اخلاق حمیدہ کہا جاتا ہے۔ اچھے اخلاق، پسندیدہ اخلاق، عمدہ اخلاق۔ اور وہی اعمال، وہی افعال جو انسان کے جسم سے صادر ہوتے ہیں، اگر وہ ناپسندیدہ ہیں، اگر وہ گندے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو اخلاق مذمومہ یا اخلاق سیئہ یا اخلاق قبیحہ کہا جاتا ہے۔ اسلام میں اچھے اخلاق کی پابندی کرنا اور برے اخلاق سے بچنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ وہ مسلمان جو اچھے اخلاق کو اپناتا ہے اور برے اخلاق سے بچتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا فرما بردار ہے۔ قرآن و حدیث میں اس سلسلے میں بہت سارے نصوص ہیں، قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے
ایک مسلمان کو، ایک انسان کو اچھے اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور برے اخلاق سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عدل کا حکم دیتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ جو انسان جس حق کا مستحق ہے، جس چیز کا مستحق ہے، اسے اس کا وہ حق دیا جائے۔ الاحسان لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کیے جائیں، لوگوں سے زبان سے بھلی بات کہی جائے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ گندی چیزوں سے، برے عادات سے، فحاشی سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ روکتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ہمیں اچھے اخلاق اور عادات کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک دوسری آیت میں فرمایا خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے ساتھ کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی آدمی غیر اخلاقی سلوک کرتا ہے، تو آپ اس کو معاف کر دیجئے اور بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ جاہلوں سے، جو جاہل ہیں، جو ناسمجھ ہیں، شریعت کا علم نہیں رکھتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کرتے ہیں تو انہیں آپ درگزر کیجئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ بھی اخلاق میں سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی نیوز، کوئی خبر لے کر کے آئے کسی کے بارے میں، کسی عورت کے بارے میں، کسی مرد کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی کوئی آدمی اگر کوئی خبر لے کر کے آئے، تو اس خبر کی تصدیق سے پہلے، اس خبر کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے، اس کا پہلے ویریفیکیشن کر لو، اس کو کنفرم کر لو، اس کی تحقیق کر لو کہ وہ بات جو آپ سے فلاں آدمی کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ بات صحیح ہے کہ نہیں، وہ خبر سچی ہے کہ نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت میں آپ اس کی بات کی تصدیق کر لو اور پھر بعد میں جو ہے آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ یعنی اچھے اخلاق میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب اس کے پاس کوئی انسان آئے اور کہے کہ آپ کا یہ بھائی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، آپ کا پڑوسی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، آپ کی امی آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہی تھی، ارے آپ کے بچے آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہے تھے، یا کوئی استاد ہے، عالم دین ہے، اس سے آ کر کے کوئی کہ آپ کے شاگرد آپ کے بارے میں بات کہہ رہے تھے، تو اس کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے چاہیے کہ اس کی پہلے تصدیق کر لیں، تصدیق کر لیں۔ ایک مرتبہ مجھے یاد نہیں ہے مشہور تابعی کا نام، ان کے پاس آ کر کے کسی شخص نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا، فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کیا اس نیوز کو، اس خبر کو مجھ تک لانے کے لیے آپ ہی ملے تھے؟ یہ گناہ کا کام کرنے کے لیے آپ ہی ملے ہوئے تھے؟ یعنی بہت سارے لوگ ہمارے سماج میں اگر ان کو ان کے بھائی کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہے تھے، بہت سارے لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں اور ایسی خبر دینے والوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسی لیے غیبت کرنا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور چغل خوری کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے اخلاق مذمومہ میں سے ہے، برے اخلاق میں سے ہے۔ اس کے ذریعے سماج میں آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں برے اخلاق سے بھی منع کیا ہے، برے اخلاق سے بھی اللہ نے منع کیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے برے اخلاق سے بھی منع کیا۔ مثال کے طور پر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان۔ اے ایمان والو، تم میں سے
ایک آدمی دوسرے آدمی کا مذاق نہ اڑائے، ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ایسے ہی عورتوں کی کوئی جماعت عورتوں کی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو برے نام سے پکارو۔ برے نام سے پکارنا یہ بھی برے اخلاق میں سے آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا ایس انداز سے مذاق کرنا کہ اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو اس بات سے منع کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جہاں پر اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کا حکم ہے، وہیں پر برے اخلاق اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی بات ہوئی۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اچھے اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، اے ابو ذر غفاری کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، تقوی اس کے لیے کوئی زمان اور مکان نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شہر، کوئی قریہ اور بستی نہیں ہے کہ آپ مسجد میں رہیں تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، مسجد کے بعد چاہیں تو آپ تقوی کو اتار کر کے پھینک دیں، یا آپ مکہ اور مدینہ میں رہیں تو آپ تقوی اختیار کریں جو ایک مقدس جگہ ہے، اور جب اس شہر سے آپ اپنے ملک میں واپس آئیں تو آپ تقوی کا لبادہ اتار دیں۔ یا اسی طریقے سے آپ اچھے لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں تو متقی اور پرہیزگار ہو کر کے بیٹھیں، اور جب وہاں سے نکلیں تو آپ متقی اور پرہیزگار کی چادر اتار کر کے پھینک دیں۔ نہیں، پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو جیسے بھی رہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب تم سے کوئی پاپ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لو، تاکہ وہ گناہ کا کام جو تم نے کیا ہے اس نیکی کے ذریعے وہ مٹ جائے۔ اور آخری وصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تو میرے بھائیوں، ان آیتوں سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان جو اچھے اخلاق کو اختیار کرتا ہے اور برے اخلاق سے بچتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کی فضیلت ہے، اور برے اخلاق سے بچنے کا میرے بھائیوں یہ اجر و ثواب ہے۔ اخلاق کی اہمیت کے لیے دوسرا ایک نقطہ یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو اس سے یا اچھے اخلاق کے ذریعے ایک مسلمان کی جو شخصیت ہوتی ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے۔ سماج میں جو ہے نا اس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ اچھا اخلاق اختیار کرنے کی وجہ سے ایک مسلمان کو ایک اچھا انسان سمجھا جاتا ہے، ایک اچھا مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے اور آپ لوگوں نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ ایک انسان کی جو پیمائش ہوتی ہے سماج میں، وہ اس کی لمبائی سے، اس کی چوڑائی سے، یا اس کے رنگ سے، یا اسی طریقے سے اس کی حسن و خوبصورتی سے، یا اس کی غریبی اور امیری سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس انسان کی جو پیمائش ہوتی ہے، اس کا جو وزن ہوتا ہے، وہ اس کے اچھے اخلاق سے ہوتا ہے، وہ اس کے اچھے کردار سے ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے بہت اچھا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی امیر ہے تو بہت اچھا ہے، ایک آدمی دیکھنے میں وائٹ اور گورا ہے تو بہت اچھا ہے، ایک آدمی بہت لنگا اور تلمبا ہے تو وہ آدمی بہت اچھا ہے، اور جو پست قد ہے یا جو تھوڑا سا رنگ جس کا پٹ ہے یا جو آدمی غریب ہے تو آدمی اچھے اخلاق کا نہیں بالکل نہیں۔ انسان کی شخصیت کا کہ جو معیار ہے اس کو وزن کرنے کا، وہ اس کے اچھے اخلاق ہیں، اس کے ہاتھ اور پاؤں اور اعضاء جوارح سے صادر ہونے والے جو افعال ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو، اے انسانوں، میں نے تم کو ایک مرد
اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم کو جماعتوں میں، تم کو قبیلوں میں میں نے بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو جان سکو۔ اور ہاں یاد رکھنا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم انسانوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا کریم اور سب سے بڑا کریم اور سب سے بڑا VIP اور سب سے زیادہ شریف آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ لمبائی اور چوڑائی سے اور رنگ کے کالے اور گورے ہونے سے اور اسی طریقے سے انسان کے امیر اور غریب ہونے سے اس کو نہیں تولا جائے گا، بلکہ انسان کو اس کے تقوی سے، اس کے اچھے اخلاق سے تولا جائے گا۔ اسی بات کو پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، اے لوگو اللہ رب العالمین تمہاری باڈی کو نہیں دیکھتا کہ تمہاری باڈی کتنی فربا اور تندرست ہے، تم کتنے موٹے ہو، تم کتنے لمبے ہو، تم کتنے خوبصورت ہو، ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے کردار اور کیریکٹر کو دیکھتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اچھے اخلاق سے ایک مسلمان کی شخصیت جو ہے وہ ابھر کر کے سامنے آتی ہے، اس کے اندر حسن و جمال آتا ہے۔ ہاں تو یہ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا تعلق ہے ہمارے نماز اور روزے سے اچھے اخلاق کا؟ کیا تعلق ہے ہمارے عبادات سے، ہمارے عقیدے سے، عقیدے توحید سے؟ اخلاق کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اخلاق کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بات بھی کافی ہے کہ آج یہ اخلاق جو ہے، اچھے اخلاق جو ہیں، یہ ہمارے عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری شریعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ عقیدہ، وہ عقید توحید یا وہ مسلمان جو عقید توحید کا ماننے والا ہے، اگر اس کے اندر اخلاق نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو نہ تو سایہ دیتا ہے اور نہ پھل دیتا ہے۔ بہت پیاری بات کہی ہے۔ کیا کہا کہ وہ مسلمان جو موحد ہے، عقید توحید کا حامل ہے، عقید توحید پر عمل کرنے والا ہے، مگر اس کے اچھے اخلاق نہیں ہیں تو وہ اس درخت کی طرح ہے کہ جو نہ سایہ دیتا ہے اور نہ لوگوں کو اس سے پھل ملتا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک موقع پر کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں صرف عقیدے کی گڑبڑی ہے، میں سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں کوتاہی ہے، مگر دیکھنے میں یہ بات آ رہی ہے کہ عقیدے میں بھی پیچھے ہیں اور عبادات میں پیچھے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اخلاق میں بھی پیچھے ہیں، ان کے اخلاق بھی جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں۔ اور میں نے تو بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ بہت سارے لوگ پکے عقیدے کے ہیں مگر ان کے ماں باپ ان کے خوش نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ارکان اسلام کے پابند ہیں مگر ان کے سگے بھائی بہن، یہاں تک کہ ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے بچے بھی ان سے خوش نہیں ہیں، ان کا پڑوسی بھی ان سے خوش نہیں ہے، ان کا پارٹنر بھی ان سے خوش نہیں ہے، سماج کے لوگ بھی ان سے خوش نہیں ہیں، بلکہ وہ حدیث ان کے اوپر فٹ آتی ہے کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازے کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما مستریح او مستراح منہ، یا تو یہ مستریح ہے یا مستراح منہ ہے۔ مستریح کے معنی آرام پانے والا اور مستراح منہ کے معنی جس سے لوگوں کو آرام مل گیا ہو۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ مستریح کیا ہے اور مستراح منہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مومن بندہ تھا تو آج اس کی وفات ہو گئی ہے، اب یہ دنیا کی تکلیف، دنیا کے جھنجھٹ، دنیا کے بوال، دنیا کے جنجال، دنیا کی تکلیف سے آج یہ مستریح یعنی آرام پا گیا ہے۔ اور اگر یہ گنہگار رہا ہوگا، فاسق و فاجر رہا ہوگا، بد اخلاق رہا ہوگا، بد کردار رہا ہوگا، یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، تو آج اس سے انسان اور جانور، درخت اور ایسے ہی یہ بستی بھی اس سے آج آرام پا گئی ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں سماج میں، گاؤں میں، جن کے رہتے ہوئے ان کے گھر کے سامنے سے گزر جائیے
یا اگر کبھی آپ سے تھوڑی سی چوک ہو جائے نا تو گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ اس لیے میں نے بات کہی ہے کہ بہت سارے لوگ عقیدے توحید کے بھی علمبردار ہوتے ہیں اور اپنے عقیدے میں مضبوط ہوتے ہیں، مگر بات بات میں ماں باپ کی گالی، ماں بہن کی گالی دے دیتے ہیں، بات بات میں لان و تان کرنے لگتے ہیں، اپنے زبان سے بھی تکلیف دیتے ہیں اور اپنے اعمال سے بھی تکلیف دیتے ہیں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم ودینہم وعرضہم، ایک صحیح معنوں میں مومن وہ ہے جس کو لوگ اپنے جان و مال اور عزت و آبرو کے بارے میں معمول سمجھیں۔ یہ داڑھی ٹوپی والا آدمی ہے، یہ کرتا پیجامہ والے والا ہے، اس کی پیشانی پر گھٹا لگا ہوا ہے، اس کے بعد مشہور یونیورسٹی کی ڈگری ہے، اب یہ آ گیا ہے تو اس سے ہمیں اپنی عزت و آبرو، اپنے جان و مال کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بہرحال اچھے اخلاق کا عقیدے سے بہت گہرا تعلق ہے، اور اسی طریقے سے اچھے اخلاق کا ہمارے عبادات سے، جسے شریعت اسلامیہ کہا جاتا ہے، اس سے بھی گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ شریعت جو ہے یہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے، شریعت معاملات کا بھی نام ہے، شریعت معاملات اور لین دین کا بھی نام ہے۔ اور یاد رکھیے عبادات وہی ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کے اندر اچھے اخلاق کی پیدائش ہو، اور میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ایک عبادت گزار کے اندر، ایک تہجد گزار کے اندر اچھے اخلاق ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کی فضیلت، اس کی اہمیت کے بارے میں؟ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، اے لوگوں نماز قائم کرو۔ کیوں؟ نماز کیا ہے؟ نماز عبادت ہے، لیکن اس عبادت کو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس نماز کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی اس عبادت کو صحیح معنوں میں انجام دیتا ہے تو نماز اس کو بے حیائی سے اور شریعت کے خلاف ہونے والے کاموں سے اس کو روک دیتی ہے۔ یعنی صحیح معنوں میں عبادت وہی ہے جو آدمی سے اچھے اخلاق، اچھے معاملات کروائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نماز روزہ کر دینا کافی ہے، یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں فرمائی۔ آپ حضرات رمضان سے پہلے والا جمعہ کا خطبہ سنتے ہوں گے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جس آدمی نے جھوٹ بولنا، روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے آدمی کے بھوکا اور پیاسا رہنے سے اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ روزے میں ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، آپ روزے میں ہیں، آپ غیبت کر رہے ہیں، گالی گلوچ دے رہے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے اخلاق کی وجہ سے آدمی کا روزہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے معلوم مہینے ہیں، حج کے مہینے یہ معلوم ہے، لہذا جس شخص نے ان مہینوں میں حج کی نیت کر لیا ہے، حج کا احرام باندھ لیا ہے، تو خبردار اب کوئی گناہ کا کام نہ کرنا، خبردار اب گالی گلوچ نہیں دینا، خبردار اب لڑائی اور جھگڑا نہیں کرنا۔ اب تم عبادت میں اندر داخل ہو گئے ہو تو تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے پاؤں سے کوئی غیر اخلاقی عادت صادر نہیں ہونا چاہیے۔ کون کہتا ہے کہ اخلاق کا تعلق اسلام سے نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا قرآن مجید کی ایک آیت نے نماز کے تعلق سے کہا کہ نماز پڑھنے سے آدمی کے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، برے اخلاق سے آدمی دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی جھوٹ سے اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حج کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے حج کی نیت کر لیا، حج کا احرام باندھ لیا اور تم نکل چکے ہو تو اب تم کو اپنے زبان سے، اپنے اعضاء اور جوارے سے کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے اخلاق سے، جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے
اس کا بڑا اثر پڑتا ہے انسان کے انفرادی اور اس کی اجتماعی زندگی پر۔ انسان کی انفرادی جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو اس کے اندر رحمت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آدمی رحمت کا معاملہ کرتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو مبنی بر انصاف کرتا ہے، اس کے پاس جب کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس کو میں خیانت نہیں کرتا، اور اس کے اندر حیا پائی جاتی ہے، اس کے اندر حیا اور شرم پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عزت و آبرو اور پاک دامنی پائی جاتی ہے، اور ایک دوسرے کی مدد میں اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے سپورٹ میں آدمی آگے رہتا ہے، اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، اس کے اندر تواضع اور خاکساری پائی جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر اچھے اخلاق ہوتے ہیں اس کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ مثال کے طور پر آپ کسی گاؤں میں ہو، کسی سوسائٹی میں ہو، کسی رہائشی کمپلیکس میں ہو، اور اس میں رہنے والوں کے اخلاق اچھے نہ ہوں، ہر کوئی بات بات پر گالی دے، ہر کوئی جو ہے بات بات پر ناراض ہو جائے، کوئی ان کا دروازہ کھٹکھٹائے، ان کے دروازے کے سامنے کچرا پھینک دے، ان کی بائک کا شیشہ توڑ دے، ان کی گاڑی کا کانچ توڑ دے۔ اگر اس طریقے سے کسی سوسائٹی اور کمپلیکس میں لوگ رہیں اور ہمیں ایسے معاملات لوگوں کے ساتھ کریں تو آپ یہ بتائیے کہ اس سوسائٹی اور سماج کا کیا حال ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے ایسی سوسائٹی میں لوگ ایک دوسرے کے جان و مال کے جو ہے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اسی لیے اخلاق کی اہمیت کے بارے میں علماء نے یہ بھی بات کہی ہے کہ یہ جو ہے یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے ضروری ہے۔ اگر لوگ اکٹھا جہاں پر 10-5 لوگ اکٹھا رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ ایسے 10-5 لوگ یا 100-50 لوگ اچھے اخلاق سے متصف ہوں، ایک دوسرے کا رسپیکٹ کریں۔ کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا۔ وہ آدمی ہماری شریعت سے ہے ہی نہیں، ہمارے دین سے اس کا رشتہ نہیں ہے جو چھوٹے بچوں سے پیار نہ کرے، چھوٹے بچوں پر شفقت نہ کرے، چھوٹے بچوں سے نرمی کا معاملہ نہ کرے، اور بڑوں کا عزت اور احترام نہ کرے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے سماج میں نہ چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں اور نہ بڑے جو ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو اتنا بڑا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں سے سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب پا جاتے تھے، موقع مل جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عقیدہ توحید سکھاتے تھے۔ یا غلام احفظ اللہ یحفظک، یا غلام کل بیمینک، سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ آپ نے دیکھا ایک صحابی رسول کو چھوٹے سے تھے، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا، پورے پلیٹ میں ہاتھ دوڑا رہے تھے۔ یہ اخلاق ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا سم اللہ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کرو، اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور برتن میں تمہارے سامنے جو دال اور چاول اور روٹی ہے اپنے سامنے سے کھاؤ، تمہارے سامنے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے سامنے جو کھانے کا حصہ ہے پورے پلیٹ میں ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ فرض کیجئے آپ کا بچہ یا ہمارا بچہ ایک پلیٹ، اس لیے کہ عربوں کی عادت ہوتی ہے، ماشاءاللہ آپ کے پونا میں تو یہ چیز ہے کہ ایک تھال میں 4-5-6 لوگ کھاتے ہیں۔ یہ روایت پونا میں بہت اچھی روایت ہے، لوگ کھاتے ہیں، ورنہ بمبئی وغیرہ میں تو لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ ایک ساتھ کھانے میں برکت ہے، تو اس زمانے میں بھی عادت تھی۔ آج بھی عربوں کے ہاں بڑے بڑے تھال آتے ہیں، لوگ کنارے 10-20 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، چاروں طرف سے کھاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس طریقے سے کھا رہے ہیں، ایون اپنا ایک پلیٹ بھی لے کر کے کھا رہے ہیں، تو بھی آپ کے سامنے جو کھانا ہے آپ وہیں سے لیجئے، یہاں سے اٹھا رہے، وہاں سے اٹھا رہے۔ اب وہاں پر بوٹی پھری ہے اس کو اٹھا لیا، وہاں پر انڈا پڑا ہے اس کو اٹھا لیا، تو بھائی جس کے سامنے پڑا ہے وہ کیا کھائے گا؟ اور اس طریقے سے جو ہے آدمی جو ہے اس کا مزاج جو ہوتا ہے وہ نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا بسم اللہ کر کے کھاؤ۔ یہ تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو دینی چاہیے، بچپن سے دینی چاہیے۔ اور کتنا اجر و ثواب ہے، آپ کا بچہ اگر بچپن سے بسم اللہ کر کے کھانے لگا، دائیں ہاتھ سے کھانے لگا، پلیٹ کے سامنے سے کھانے لگا، تو آپ اس کے معلم ہوئے۔ جب تک وہ عمل کرے گا تب تک آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، الدال علی الخیر بفاعلہ۔
پیارے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کی رہنمائی بھلائی کی طرف کرتا ہے تو جتنا اس پر عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس کی تعلیم دینے والے کو ملتا ہے، اس کی رہنمائی کرنے والوں کو ملتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا آپ کے ہمارے بچوں کو سورہ فاتحہ پڑھا دے۔ کیا کہا علماء نے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا آپ کے بچوں کو سورہ فاتحہ پڑھا دے۔ کیوں؟ کوشش کرو آپ اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ پڑھا دو، اس لیے کہ وہ بچہ جب تک زندہ رہے گا، نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کو تو جو ثواب ملے گا ہی، آپ نے جو اس کو سورہ فاتحہ کی تعلیم دی ہے اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اخلاق، اچھے معاملات سے جو ہے وہ اچھا سماج وجود میں آتا ہے، اچھی سوسائٹی وجود میں آتی ہے۔ اس لیے ہم لوگ جس سوسائٹی میں رہیں، چاہے ہم 100% مسلم آبادی میں رہیں یا اپنے برادران وطن جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو یا عیسائی ہو، اگر وہ ہماری بلڈنگ میں رہتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہمارے پڑوسی ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ سے کہا گیا اللہ کے نبی کون؟ کہا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ مسلمان جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، میرے پاس جبریل امین آئے اور پڑوسی کے بارے میں اتنی بار نصیحت کیا، اتنی بار وصیت کیا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اب مرنے کے بعد پڑوسیوں کا بھی ہمارے مال میں وراثت کے طور پر حصہ لگنے لگے گا۔ سبحان اللہ! آج ہمارے پڑوسی ہم ملتے ہیں سلام نہیں کرتے، دروازہ ہم اتنا زور سے بند کرتے ہیں، اپنا چپل اپنے دروازے کے سامنے نکالنے کے بجائے، خاص طور پر وہ لوگ چالیوں میں جو رہتے ہیں یا وہ لوگ جو فلیٹ میں رہتے ہیں، جو آپ کا حصہ ہے آپ وہیں رکھیے، سمجھ لیں کہ نہیں؟ آپ اپنے فلیٹ کا جو دائرہ ہے، اس کی جو باؤنڈری ہے یا اس کی جو حد بندی ہے، اسی سامنے جوتا چپل نکالیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہاں بھی نکالتے ہیں، اس کے سامنے بھی نکالتے ہیں، اور اگر وہ کمزور ہے تو پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کو ہدیہ دینے کا حکم دیا، ماں بہنوں عورتوں کو کہا ان کو ہدیہ دیا کرو، جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو ان کو دے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ مگر یہ کہ ہمارے معاملات پڑوسیوں کے ذات جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال چاہے پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، یہاں تک کہ اگر وہ بے دین بھی ہو، ملحد ہو، لا دین ہو، لبرل ہو، کسی دین کو نہیں مانتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو جو ہے اپنے اخلاق و عادات کو نہیں چینج کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا، کسی بزرگ نے ایک بلی کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے اس بلی کو بچانے کے لیے ہاتھ پھیلایا اور بلی جب پاس میں آئی تو ان کو پنجہ مار دیا، پھر ڈوبنے لگی، پھر اس کو بچانے لگے، پھر بلی نے پنجہ مار دیا، پھر ڈوبنے لگی، پھر اس کو بچانے لگے، پھر بلی نے پنجہ مار دیا۔ تو کسی دانا اور عقل مند شخص نے دیکھا تو کہا عجیب آدمی ہو چچا، بلی تم کو پنجہ مار رہی ہے، تم کو نقصان پہنچا رہی، تم اس کو بچا رہے ہو۔ کہا وہ اپنی عادت سے مجبور ہے اور میں اپنے اخلاق سے مجبور ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، بلی اپنا کام کر رہی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ سامنے والے کی بد اخلاقی سے متاثر ہو کر کے یا اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہمارے اوپر ہو جائے اور ہم بھی اسی طرح ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا، اور یہ بھی اخلاق میں سے ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نا انصافی پر، ظلم کے ساتھ فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کرے۔
اے لوگوں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ تو بہرحال اچھے اخلاق سے اچھا سماج وجود میں آتا ہے۔ اچھے سماج کی تشکیل کے لیے، اچھی سوسائٹی کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور ایک بات اور بھی ہے، اچھے اخلاق کی اہمیت دعوت دین میں بہت زیادہ ہے۔ دین کی دعوت میں وہ لوگ جیسے ہم جیسے لوگ، یا وہ لوگ جو جماعتوں میں نکلتے ہیں، وہ لوگ جو تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، وہ لوگ جو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر بھی دین کا فریضہ ہے، ان کو بھی چاہیے کہ دین کی دعوت دیں، تو ان کو اچھے اخلاق سے متصف ہونا چاہیے، ان کے اخلاق اچھے ہوں۔ کہیں اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہم کسی غیر مسلم بھائی کو، کسی ملحد یا بے دین کو اسلام کی تعلیمات منطق کے ذریعے یا اسی طریقے سے عقل کے ذریعے اس کو ہم سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، وہ آدمی مسلمان ہو جائے گا، یہ پاسبل ہے، لیکن وہ زیادہ دنوں تک نہیں ٹکے گا اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ داعی کے جو اچھے اخلاق آپ کے اندر ہونے چاہیے، تو ایک دن آئے گا کہ وہ پلٹ جائے گا، وہ دیکھے گا کہ آدمی نے ہمیں اسلام تو سمجھایا لیکن اس کے اندر خود ہی اسلام نہیں ہے، اس کے اندر اسلام کی خوبیاں نہیں ہیں۔ ہاں اگر اچھے اخلاق ہیں، آپ کا کردار اچھا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مسلمان بھی ہوگا اور ساتھ میں جو ہے اس کا دین بھی میرے بھائیوں پائیدار ہوگا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بات پیش کی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں سے کہا تھا، بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے لوگوں، اگر میں یہ بات میں کہوں کہ پہاڑ کے اس پیچھے سے کوئی لشکر آنے والا ہے تو تم کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل، آج تک ہم نے تم کو کبھی جھوٹا نہیں پایا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک بڑے عذاب سے تم کو ڈرا رہا ہوں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر، اسلامی دعوت کے اندر میرے بھائیوں اچھے اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ مجھے کسی عالم دین نے یہ واقعہ سنایا تھا، غالباً کسی ویڈیو کے اندر میں نے ان کی تقریر سنا تھا۔ یہ یو پی کے مظفر نگر کا واقعہ ہے، اور اچھے اخلاق اگر کسی مسلمان کے ہیں تو دین کی دعوت میں بہت زیادہ یہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ وہ بزرگ عالم دین کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ مظفر نگر کے مضافاتی علاقے میں، گاؤں دیہات کے کسی گاؤں میں جو ہے کچھ مسلمان تھے جو اس گاؤں میں مسجد بنانا چاہتے تھے، تو مسجد بنانے میں رکاوٹ ہو رہی تھی، کچھ لوگ اس میں رکاوٹ ڈال رہے تھے۔ تو یہ چونکہ عالم دین تھے، بزرگ تھے، تو لوگوں نے ان سے مشورہ کیا، ان کو خبر دیا، ان کو دعوت دیا کہ ہو سکے تو آپ ہمارے ہاں آ جائیں، اور مقامی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بات چیت کر کے کچھ معاملے کو حل کروا دیں تاکہ ہمارے ہاں مسجد کی تعمیر ہو جائے۔ یہ بزرگ عالم دین مظفر نگر شہر سے پرائیویٹ یا سرکاری بس میں بیٹھے، اور ان کو سیٹ مل گئی، پہلے پہنچے پہلے سیٹ مل گئی۔ اس کے بعد مسافر لوگ آتے رہے، جن کو سیٹ ملی وہ سیٹ پر بیٹھ گئے، اور باقی جو لوگ بعد میں آئے وہ لوگ اسٹینڈنگ میں کھڑے ہو گئے۔ انہی اسٹینڈنگ والوں میں، کھڑے رہنے والے مسافروں میں سے ایک عورت بھی تھی جس کے ہاتھ میں چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، اس کے گود میں۔ عالم دین نے اس لڑکی کو جب دیکھا کہ وہ کھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے، تو ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے اس بچی کو پیشکش کیا کہ بیٹا تم آ کر کے میری سیٹ پر بیٹھ جاؤ اور میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس بچی نے انکار کیا، انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، تمہارے ہاتھ میں گود میں بچہ ہے اور تم ایک عورت ذات ہو، تم بیٹھ جاؤ، میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ بہرحال ان کی درخواست کو اس نے قبول کر لیا، اور مولوی صاحب نے، عالم دین نے اس بچی کو سیٹ دے دیا اور خود کھڑے ہو گئے۔ بس جب اس منزل پر پہنچی جہاں مولانا صاحب کو اترنا تھا، عالم دین کو، اس گاؤں میں اترے، ان کے اترنے کے ساتھ ساتھ وہ بچی بھی اتری۔ تو اس بچی نے کہا کہاں جائیں گے؟ بولے اسی گاؤں میں ہمارے کچھ بھائی ہیں، ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا چچا آپ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ بھلائی کیا ہے، تو میری درخواست ہے کہ آپ میرے گھر چلیں، کچھ چائے پانی کی پی لیں، ہمارے گھر کا یہ سنسکار ہے
آپ سب جانتے ہیں، یو پی کے رہنے والے اور بہار کے، بھارت میں بھلے ہی لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں، لیکن تہذیب، اخلاق، عادات و اطوار، اب بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. جیسے ہمارے ہاں چینجنگ آئی ہے ویسے اوروں کے ہاں بھی آئی ہے، لیکن اچھے اخلاق کے لوگ آج بھی ہیں. عرب کے جاہلوں میں، کفار و مشرکین میں بھی لوگ پائے جاتے تھے. آج بھی گاؤں دیہات میں آپ کو پیاس لگ جائے، کسی غیر مسلم بھائی کا گھر مل جائے، آپ کو پانی بھی دے گا، آپ کو مٹھائی بھی دے گا، کچھ نہیں رہے گا تو شکر دے دے گا، کچھ نہیں رہے گا تو گڑ دے دے گا، لیکن کچھ نہیں رہے گا تو آپ کو سادہ پانی دے دے گا. راستے کی رہنمائی کرنے والے بمبئی جیسے شہر میں نے دیکھا جو اتنا مصروف ہے، راستے کی رہنمائی کرنا بھی اچھے اخلاق کی نشانی ہے. آپ کسی سے پوچھئے کہ مجھے بھنڈی بازار جانا ہے، آپ یہاں سے یہ نمبر بس پکڑ لیجئے، آپ یہاں سے ٹرین پکڑ لیجئے. اتنا مصروف ہونے کے باوجود بھی یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے. بہرحال اس بچی نے درخواست کیا، عالم دین نے اس کی درخواست کو منظور کیا. اس کے گھر گئے، گھر پہنچے، باپ نے دیکھا لڑکی کا باپ غیر مسلم گھرانہ تھا. لڑکی کے باپ نے دیکھا کہ میرے گھر پر ایک عالم دین داڑھی ٹوپی میں باریش آدمی. اس کو بڑا تعجب ہوا، بچی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بچی نے سارا ماجرا سنایا. کہ ابو جان، بات دراصل یہ ہے کہ میں لیٹ بس میں آئی، بس بھر چکی تھی، مجھے سیٹ نہیں ملی. ہاں، یہ انہوں نے مجھے سیٹ دے دیا، جبکہ ہمارے فلاں چاچا، فلاں ماما، فلاں خالو، یعنی گاؤں کے جو لوگ تھے، جو رشتہ لگتا تھا، وہ سب سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. لیکن کسی کے دل میں آپ کی بچی کے لیے رحم نہیں آیا کہ وہ اپنی سیٹ خالی کر کے مجھے دے دے. لیکن چچا نے مجھے سیٹ دیا، پھر یہ میرے ہی گاؤں میں اترے، تو کیا میرا یہ اخلاقی فریضہ نہیں کہ ان کو گھر پہ چائے پانی کرا دوں؟ اس کا باپ اپنی بیٹی کے اس اخلاق سے بہت خوش ہوا اور اس نے کہا نہیں، بالکل اس مہمان کا احترام کرو، چائے پانی پلاؤ. چائے پانی پینے کے بعد عالم دین اس کے گھر سے جانے لگے. تو اس لڑکی کے باپ نے پوچھا کہاں جائیں گے آپ، کہاں آئے ہیں؟ کہا اسی گاؤں میں آیا ہوں، ہمارے کچھ مسلم بھائی ہیں، مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو سنا ہے کہ کچھ بھائی جو ہے اس مسجد کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، تو لوگوں نے مجھے دعوت دیا ہے میں پہنچ کر کے کچھ معاملے کو حل کروا دوں، سمجھا بجھا کر کے لوگ آپس میں مل جل کر کے رہیں اور اللہ کا یہ گھر تعمیر ہو جائے. تو اس لڑکی کے باپ نے کیا کہا، سنیے اچھے اخلاق. اس لڑکی کے باپ نے کہا مولوی صاحب، اب آپ یہاں سے چلے جائیے، اب آپ جہاں سے آئے ہیں واپس چلے جائیے. اب یہ مسجد تعمیر ہو کر کے رہے گی، اس لیے کہ اس مسجد کی تعمیر میں جو رکاوٹ تھا، اس مسجد کے تعمیر میں جو شخص رکاوٹ بن رہا تھا وہ میں ہی تھا. اب میں جو ہے اس مسجد کی تعمیر کھڑے ہو کر کے خود کرواؤں گا، اب یہاں سے آپ چلے جائیے. اچھے اخلاق سے کیا کیا مولوی صاحب نے؟ اتنا ہی نہ، 10-15 منٹ کے لیے کھڑے ہو گئے، اس بچی کو سیٹ دے دیا. اسی لیے میں کہتا ہوں، ہمارے علماء بھی کہتے ہیں اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ اپنے اخلاق کا مظاہرہ ہر جگہ کریں، ٹرین میں رہیں، بس میں رہیں. آپ سے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ آپ کسی کو پانی پیش کر دیے. اسلام میں تو یہ کہا گیا کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ملنا بھی صدقہ ہے، مسکرا کر کے ملنا بھی صدقہ ہے، یہ بھی اچھا اخلاق ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ أَن تُلْقِيَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، اپنے ڈول سے، اپنی بالٹی سے، اپنے مگ سے کسی کے گلاس میں، کسی کے برتن میں پانی اڈیل دینے کی وجہ سے، یہ بھی اخلاق کا ایک چیز ہے. تو ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں اچھے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، اور اچھے اخلاق کی فضیلت کیا ہے، اس سلسلے میں پیارے نبی جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں. چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اچھا اخلاق اختیار کرنے کا جو فائدہ ہے، اس کی جو ایک فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنت میں بھی لے جانے کا سبب ہے. یہ نہیں کہ خالی دنیا میں اس کا فائدہ ہے. دنیا میں تو ایک فائدہ یہ ہے کہ جس آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جس آدمی کے معاملات اچھے ہوتے ہیں، تو ہر شخص کی زبان پر اس کے لیے تعریفی کلمات ہوتے ہیں. ہر شخص اس کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ بھائی اس کے معاملات اچھے ہیں، اس کا لین دین صاف ہے، یہ جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، اس کے بعد جو امانت رکھی جاتی ہے وہ اس کو وقت پر ادا کر دیتا ہے. یہ دنیاوی فائدہ تو ہے ہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی ربب الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا.
میں اس آدمی کے لیے جنت کے ارد گرد ایک گھر کی گارنٹی لیتا ہوں جس شخص نے فالتو میں بحث اور مباحثہ کرنے سے، یہاں تک کہ اگر وہ حق پر بھی تھا، بحث کرنے سے احتراز کیا، بحث کرنا چھوڑ دیا، تو ایسے شخص کے لیے میں جنت کے کنارے جو ہے ایک گھر کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ میں ایک گھر کی میں گارنٹی لیتا ہوں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مذاق میں ہی کیوں نہ جھوٹ ہو، اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے تو جنت کے بیچوں بیچ میں اس کو ایک گھر دلانے کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اور اس شخص کے لیے میں جنت کے ٹاپ میں ایک گھر کی گارنٹی لیتا ہوں جس نے اپنے اخلاق کو درست کر لیا ہو، یا جس کے اخلاق جو ہے وہ بہتر ہو چکے ہو۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی جنت میں سب سے زیادہ کس عمل کے ذریعے لوگ جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق۔ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والے جو عمل ہیں وہ دو عمل ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا تقوی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس حدیث اور حدیث کے اس جملے کی تشریح پر کیا کہتے ہیں؟ کہا کتنا پیارا جواب دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے ایک بندے کا اپنے خالق سے، اپنے رب سے، اپنے مالک حقیقی سے رشتہ اچھا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور حسن اخلاق سے ایک انسان کا دوسرے انسان سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ کو 60 سالہ زندگی گزارنی اس دنیا میں، 70 سالہ زندگی گزارنی ہے، آپ ایسے منہ بنا کر کے، گالی گلوچ دے کر کے، لوگوں کو تکلیف دے کر کے گزاریں گے نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہو تاکہ لوگ آپ کی ریسپیکٹ کریں، لوگ آپ کے شر سے بچیں۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے جو دو باتیں کہی ہیں ان میں سے ایک تقوی ہے جس کے ذریعے ایک انسان کا اس کے رب سے رشتہ بہتر ہوتا ہے، اور دوسرا حسن اخلاق، اس کے ذریعے ایک انسان کا دوسرے انسان سے رشتہ بہتر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اچھے اخلاق سے آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اے لوگو بھلائی کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور بھلائی کرنا یہ حسن اخلاق میں سے ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اے لوگو صبر کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرنا یہ حسن اخلاق کی نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انصاف کرنا یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہے۔ پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک اس کے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، اللہ کے بندوں میں جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے قرب اور نزدیکی کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ احاسنکم اخلاقا، اے لوگو تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک اگر کوئی چہیتا ہے اور مجھ سے جو قریب ہوگا قیامت کے دن وہ تم میں سے وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہو۔ اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ کہا قیامت کے دن وہ ترازو جس کے ذریعے لوگوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، اس ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزن انسان کا کوئی بھی عمل نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ نماز اور روزہ کرتے ہیں، ہم اور آپ حج اور عمرہ کرتے ہیں، کا ہی بہتر ہوتا کہ ہم اور آپ عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات اور اپنے اخلاق کو بھی درست کر لیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے آدمی کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ارشاد فرمایا ان المؤمن یدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار، یہ ایک آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے
تہجد گزار اور دل میں روزے دار کا مقام و مرتبہ پا لیتا ہے، ان کے درجات کو پا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح پیارے نبی نے فرمایا کہ جس مسلمان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کا ایمان بھی مکمل ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں اچھے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز روزے کے ساتھ، حج زکوٰۃ قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے جو عادات و اطوار ہیں، لوگوں کے ساتھ جو لین دین ہے، اے اللہ انہیں درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم اور آپ اپنے اخلاق کو درست کر لیں تو ہمیں بہت زیادہ لمبی اور چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت لمبے چوڑے واعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارا اخلاق درست ہو جائے تو آج بھی لوگ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر کے اسلام کو اپنانے یا کم از کم اسلام اور مسلمانوں سے قریب آنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا بہترین داعی، دین کا بہترین مبلغ، دین کا بہترین اور عملی اللہ تعالی ہمیں وعدے اور نصیحت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔